کشمیر میں بھارتی قبضے کی جس کو 78 سال مکمل ہو چکے ہیں اور کشمیری آج یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ 27 اکتوبر 1947 کشمیر کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے جب بھارت نے جموں کشمیر میں اپنی فوجیں اتار کر وادی پر غیر قانونی قبضے کا آغاز کیا۔ اس قبضے کی بنیاد اس نام نہاد الحاقی معاہدے پر رکھی گئی ہے جسے کشمیری عوام نے کبھی تسلیم نہیں کیا۔ بھارتی قبضے کے بعد سے مقبوضہ کشمیر کی وادی میں ظلم و ستم کا سلسلہ نہیں تھم سکا ہے اور اب تک 1 لاکھ سے زائد کشمیری شہید، ہزاروں خواتین بیوہ اور بچے یتیم ہو چکے ہیں اور 5 اگست 2019 کو آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد حالات مزید سنگین ہو گئے۔ مقبوضہ وادی کرفیو، بندشوں اور خوف کے حصار میں ہے۔ پاکستان ہر سال عالمی برادری سے اپیل کرتا ہے کہ وہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے آواز بلند کرے۔ اقوام متحدہ کی قراردادیں آج بھی موجود ہیں مگر بھارت مسلسل ان پر عمل درآمد سے انکار کر رہا ہے اور امریکی صدر مئی میں ہونے والی جو پاک بھارت جنگ کے بعد مسئلہ کشمیر پر ثالثی کی بھی پیشکش کر چکے ہیں۔ اسی حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے اور اس پر بات کرنے ہمارے ساتھ کشمیری رہنما شمیم شال موجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ بتائیے گا کہ یہ جو مقبوضہ کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کو 78 سال ہو چکے ہیں، آج بھی بھارتی تسلط جاری ہے، کیا کہیں گی اس پر؟ آپ کا یہ بھی بتائیے گا کہ مقبوضہ کشمیر میں کسی سے رابطہ ہوا ہے، کیا حالات ہیں وہاں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ سوال بہت اہم ہے کہ آج کے دن کے حوالے سے کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے حالات کیا ہے۔ 27 اکتوبر کا دن پورے ریاست کے عوام آر اور پار اس کو بلیک ڈے یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں، پوری دنیا میں مناتے ہیں اور تجدید عہد بھی کرتے ہیں کہ بھارت کی ہیجمنی کو قبول نہیں کریں گے، بھارت کے تسلط کو قبول نہیں کریں گے اور یہ طے شدہ ہے کہ انڈیا نے سازش کے تحت کشمیر پر قبضہ کیا، غیر قانونی طور پر اپنی فوجیں وہاں اتاری اور آج یہ حال ہے کہ ہندوستان نے مختلف ادوار میں مختلف حربے استعمال کر کے کشمیری کی جدوجہد کو جو نقصان پہنچایا ہے اس کا جو ریسنٹ اثرات ہے وہ اس کی انڈسٹریز پر پڑ رہا ہے۔ انہوں نے وہاں پر اقتصادی اور تباہ کن حالات پیدا کر دیے ہیں جب ٹورزم کے نام پر انہوں نے خود دہشت گردی کی اور تمام ہوٹلز اور وہ تمام امپورٹنٹ جگہیں جہاں پر ٹورسٹ آتے تھے، ہوٹلز بک ہوتے تھے، ٹریڈ ہوتی تھی، تجارت ہوتی تھی، ہمارا بہت آبی گزرگاہوں پر جو ہمارے ہاؤس بوٹ ایسوسیشن کے زیر تحت کام کرتے ہیں، ٹیکسی ڈرائیورز ہے، ہینڈی کرافٹ ہے، ہر چیز جڑی ہوئی ہے اس ٹریڈ کے ساتھ، اس کو بھی نقصان پہنچایا ہے، ٹورزم کو بھی، اور وہ اپنی اکنامک ہیجمنی وہاں قائم کرنا چاہتا ہے۔ تو جو ہمارا رابطہ ہے وہاں کے لوگوں کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ زندگی اجیرن ہو کر رہ گئی ہے، وہاں پر بے روزگاری بڑھ رہی ہے اور یہ سزا ہے کشمیریوں کو کہ وہ حق خود ارادت کیوں مانگتے ہیں اور 35 سال گزرنے کے بعد بھی وہ ایک ہی بات پر قائم ہے کہ مسئلے کشمیر کا پرامن حل نکالنا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے دونوں ممالک کشمیری کے ساتھ بیٹھیں اور اس کا ایک جو جمہوری طریقہ ہے حق خود ارادت دینے کا وہ بالکل پرامن حل نکالنا بہت ضروری ہے۔ بہت شکریہ شمیم شال ہمارے ساتھ موجود تھی۔ اسی حوالے سے آج ملک کے مختلف شہروں میں یوم یکجہتی کشمیر پر ریلیوں کا بھی اہتمام کیا گیا ہے اور جو مین واک ہے وہ دفتر خارجہ سے ڈی چوک تک کی جائے گی اور اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ جو ہیں وہ کھڑے ہونے کا ثبوت دے گا پاکستان، اور اس طرح سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کشمیریوں کی جو مشکلات ہیں ان میں آسانیاں کرے۔ آگے بڑھتے ہیں، کچھ کرکٹ کی بات کر لیتے ہیں، ضروری ہے۔ پاک افریقہ ٹیسٹ سیریز کے بعد شاہینوں کا نیا امتحان کل سے شروع ہوگا۔